نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ، طلبہ، طالبات، جملہ سامعین و ناظرین اور مجالس العلم کے سلسلہ کے ذریعے پوری دنیا کے متعلمین اور متعلمات اور مستفیدین و مستفیدات، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر پہلی دلیل کے بیان کے ساتھ ختم کی، اور وہ پہلی دلیل جسے ہم نے مذہب کی ضرورت کو ثابت کرنے اور وجود باری تعالیٰ پر عقیدہ رکھنے کی ضرورت کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا، وہ تھی دنیا کی ہر زبان و ادب، ہر لغت اور ہر علم و فن کے جو بنیادی قواعد و ضوابط ہیں، بنیادی مسلمات ہیں، ان سے استدلال کیا تھا کہ تمام بنیادی مسلمات کو عقل کے تنقیدی تجزیے کے بغیر ہمیشہ سے قبول کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی اسی طرح بلا چون و چرا عقل تسلیم کرتی ہے. اور عقل کا دخل بنیادی تصورات اور بنیادی مسلمات کے وجود میں آ جانے یا انہیں تسلیم کر لیے جانے یا ان پر کامل اعتماد کر لیے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. عقل کا دخل اس خاص مرحلے کے بعد شروع ہوتا ہے. ان بنیادی مسلمات کی تشکیل میں اور ان کی قبولیت میں عقل کا، تنقید کا، اعتراض کا، عقلی دلائل کا، عقلی تجزیے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. بنیادی تصورات اور بنیادی مسلمات ہمیشہ نقلی دلیل سے مانے جاتے ہیں، سماعی دلیل سے مانے جاتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے حروف کی پہچان مختلف زبانوں میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، الفاظ کی پہچان، جملوں کی تشکیل، گرامر کی تشکیل، گرامر کے اصول و ضوابط اور قواعد کا بیان، ان تمام چیزوں کو الگ الگ ڈسکس کیا تھا. آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم ایک دوسری دلیل کو شروع کر رہے ہیں، ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر. اور دوسری دلیل ہے روزمرہ کی ہماری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، دفتری زندگی ہو، اداراتی زندگی ہو، تو روزمرہ کی زندگی میں جملہ معاملات کے اندر نظم اور ضبط ہوتا ہے، ڈسپلنز ہوتے ہیں، اور ڈسپلنز کو ہم من و ان فالو کرتے ہیں. اس روزمرہ کی زندگی میں پائے جانے والے نظم و ضبط سے استدلال کیا جا رہا ہے. آج کا استدلال ہمارا اس تصور پہ قائم ہے، اور اس کے ساتھ جو معاشرے کے اندر اخلاقی ضابطے اور معاشرتی قدریں ہیں، اخلاقی اور انسانی قدریں جو معاشروں میں پائی جاتی ہیں، ان سے استدلال بھی اسی دلیل کا حصہ ہوگا. انفرادی زندگی کے حوالے سے اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہم ایک بڑی سادہ اور بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں اس دلیل کے بیان کو. ہم جب اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، یعنی یہ جو نظم ہے، نظم و ضبط جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اسکولز میں پایا جاتا ہے، یہ دفاتر کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ ٹریفک رولز ہوتے ہیں، ان میں پایا جاتا ہے. ملک کے جو سیکولر قوانین ہیں، پورے ملک میں جتنے قوانین بنتے ہیں،
اس کو عقلی بنیاد پہ چیلنج نہیں کیا جاتا. ان کے اندر ایک نظم اور ضبط ہوتا ہے. زندگی کو نظم و ضبط دینے کے لیے اس قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا. سماجی سطح پہ مختلف نارمز ہوتی ہیں، مختلف رسم و رواج ہوتے ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، روایات ہوتی ہیں، کنونشنز ہوتے ہیں. تو وہ سوشل نارمز ہوتے ہیں. تجارتی زندگی میں قواعد اور ضوابط اور نارمز اور کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. الغرض زندگی کے کسی بھی پہلو کو لے لیں، اور اسی طرح اخلاقی زندگی ہے، اور معاشرے کے اندر اخلاقی قدریں ہیں، کچھ روحانی قدریں ہیں، خواہ انہیں انسانی قدروں کا نام دیں، خواہ انہیں سوشل ویلیوز کا نام دیں، ہیومن ویلیوز کا نام دیں، ایتھیکل ویلیوز کا نام دیں، مورل ویلیوز کا نام دیں، اسپریچول ویلیوز کا نام دیں. بھلے ریلیجن نہ کہیں، مذہب نہ بھی کہیں، تو یہ ویلیوز ہیں. تو ہر معاشرہ ان سرٹن ویلیوز پہ اعتقاد رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، انہیں استعمال میں لاتا ہے، ان کو برقرار رکھتا ہے، اور نسلاً بعد نسلاً ان ویلیوز پر معاشرے چلتے چلے جاتے ہیں. اور جب وہ ویلیوز، وہ قدریں ختم ہوتی ہیں سوسائٹی سے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ڈیکے آ رہا ہے، مورل ڈیکے ہے، سوشل ڈیکے ہے. تو سوسائٹی ہو یا خاندانی زندگی ہو یا باہمی انسانی رشتے ہوں، تو ان میں گویا زوال آتا ہے، اور ہر شخص اس کو تسلیم کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے. مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، مگر یہ جو دلیل آج میں دوسری دے رہا ہوں، اس دلیل کی جو بنیادیں ہیں، ان کو ہر شخص مانتا ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس پوری دلیل کو یا اس پورے تصور کو ایک بڑی ابتدائی سادہ سی مثال سے شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے جب بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں. تو اسکول میں جو انسٹیٹیوشن ہے، اسکول کے جو مالک ہیں، جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی انتظامیہ ہے، وہ ایک یونیفارم جاری کر دیتے. ایک اسکول میں آپ جاتے ہیں تو اس میں نیلا یونیفارم ہوتا ہے، خواہ وہ شلوار قمیض دے رہے ہوں، خواہ وہ پینٹ اور شرٹ ریکمینڈ کریں، یونیفارم میں پریسکرائب کر دیں. کبھی سفید قمیض ہوتا ہے اور نیلی پینٹ ہے، کبھی سفید قمیض ہے، گرین کلر کی پینٹ ہے، کبھی سفید قمیض ہے، بلیک پینٹ ہے. گرمی آ جاتی ہیں تو بعض اسکولوں میں اسکول شرٹس اور نکرز ہیں، بعضوں میں شلوار قمیض ہیں. علی ازل قیاس پوری دنیا میں ان کے اپنے اپنے معاشرتی طور طریقوں کے مطابق، جو ان کے لباس کے سٹینڈرڈز ہیں، اس کے مطابق بہت سے اسکول ہیں جو یونیفارم پریسکرائب کر دیتے ہیں. اب مغربی دنیا میں کئی اسکول ہیں جو یونیفارم پریسکرائب نہیں کرتے. ایسا بھی ہے، اب بہت سے اسکول یونیفارم نہیں کرتے، مگر میں بات کر رہا ہوں ان اسکولز کی جہاں یونیفارم پریسکرائب ہوتے ہیں. تو جو بیسک نقطہ ہے سمجھانے والا اور سمجھنے والا وہ یہ کہ یونیفارم جب پریسکرائب ہو جاتا ہے تو ہم کبھی اس یونیفارم کو چیلنج نہیں کرتے. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ نے اس کلر کا یونیفارم کیوں پریسکرائب کیا ہے، فلاں اسکول میں تو یہ کلر ہے، اس کو فالو کریں. فلاں اسکول میں تو یہ ضابطہ ہے یونیفارم کا، آپ یہ کیوں مقرر کر رہے ہیں. ہم اس کو کسی بنیاد پر چیلنج نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کو ذہن تسلیم کر لیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، اور اگر آپ پوچھیں گے تو اسکول کی ایڈمنسٹریشن کہے گی یہ ہمارا ڈسپلن ہے. تو آج کی دلیل دراصل ڈسپلن پر ہے، خواہ وہ ڈسپلن یونیفارم کا ہے، خواہ وہ اوقات کا ہے، خواہ وہ ٹریفک میں ہے، خواہ وہ سماجی سوشل زندگی میں ہے، خواہ وہ پولیٹیکل زندگی میں ہے، خواہ وہ اکنامک لائف میں ہے، بزنس اور ٹریڈ میں ہے، خواہ ہیومن انٹریکشن جو ہوتے ہیں، بیہیویئرل رولز ہیں، نارمز ہیں، کوئی کسی اینگل سے لے لیں. تو بنیادی جو بات گھومتی ہے وہ ڈسپلن کے تصور کے گرد گھومتی ہے کہ جہاں ایک ڈسپلن ہوتا ہے اس کو ہم عقل سے چیلنج نہیں کرتے، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ڈسپلن اٹ سیلف ایک دلیل بن جاتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہماری عقل نہیں مانتی، اس رنگ کو میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، ہمارے بچے ناپسند کرتے ہیں. نہیں، کسی بھی بنیاد پہ ہم اس کو رد نہیں کرتے. اسکول نے جو دے دیا
اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. جسٹ اس کا ٹائٹل کیا ہے کہ یہ ڈسپلن ہے اسکول کا، یہ انسٹیٹیوشن کا ڈسپلن ہے. اسی طرح آپ اپنی دفتری زندگی میں آ جائیں. دفتری زندگی میں نظام الاوقات ہے، وہاں کے اپنے ڈسپلنز ہیں. اسکولز میں بھی نظام الاوقات ہے، وہاں کے ڈسپلنز ہیں. آپ پیریڈز مقرر کر دیتے ہیں سبجیکٹس کے لیے، ٹائمنگز فکس کر دیتے ہیں. اب آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اللہ رب العزت نے بھی ایک ڈسپلن فکس کر دیا ہے کہ 5 نمازیں ہیں، ان کے یہ اوقات ہیں، ٹائم فکس کر دیے ہیں، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ ادا ہوگی یا قضا ہوگی. تو نظام الاوقات اسکولوں میں ہوتا ہے، دفاتر میں ہوتا ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کرتے. ادھر سوال کرتے ہیں، یعنی انسانی ذہن ہے نا، مذہب کی بات آ جائے تو وہاں بالکل عقل کو ایبسولیوٹ اتھارٹی دیتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی اس کی، کیا ضرورت ہے، وائی. یہاں ہم ہمیشہ وائی لگاتے ہیں. اور جب اسکول کی لائف میں سے ہر کوئی گزرا ہے، کالج لائف سے گزرا ہے، یونیورسٹی لائف سے گزرا ہے، وہاں کسی ڈسپلن پہ ہم وائی نہیں لگاتے. وہاں جواب ان بلٹ ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں، از خود ہوتا ہے کہ ڈسپلن ہے. اسکول کا، کالج کا، دفتر میں آپ جاتے ہیں، آپ اگر 15 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو آپ کے دفتر کا سربراہ آپ سے ناراض ہوتا ہے، آپ کو فائن کرتا ہے. آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہونا چاہیں نہیں ہو سکتے. 5 منٹ بھی لیٹ جائیں تو آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، اور آپ اس کو چیلنج نہیں کرتے کہ یہ کیا فرق پڑا کہ 9 بجے کا ٹائم تھا 9 اور میں 5 منٹ لیٹ آ گیا ہوں، کیا فرق ہو گیا، میں 5 منٹ آخر پہ زیادہ دے دوں گا. یہ آپ کی سوچ ہے. آفس کہتا ہے نو، یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی. آپ بھلے 10 منٹ زیادہ دینا چاہیں، گھنٹہ دینا چاہیں، مگر نہیں، آپ نے ایگزیکٹلی اتنے بجے یو ہیو ٹو ارائیو. تو آپ اس کو چیلنج نہیں کرتے، چونکہ انسٹیٹیوشن ہے، آپ وہاں جاب کرتے ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، ایک نظم ہے وہاں کا، آپ اس کے پابند ہیں، اور اسی نظم سے نظام چلتے ہیں. اور اس نظام کے ساتھ دفاتر بھی چلتے ہیں، ادارے بھی چلتے ہیں، زندگی بھی چلتی ہے، اور روابط بھی چلتے ہیں. اب جس طرح یہ ایک نظام ہے، ایک دفتر کا نظام ہے، اور آپ اس کے ڈسپلن کے پابند ہیں. ایک اسکول کا نظام ہے، آپ اس کے ڈسپلن کے پابند ہیں. کوئی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے تو اس کا نظام ہے، مزدور اس کی ڈسپلن کے پابند ہیں. بالکل اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ اب کائنات کا بھی ایک نظام ہے. جس طرح اس دفتر کا کوئی سربراہ ہے تو کائنات کا بھی کوئی سربراہ ہوگا. تو آپ اگر اس ڈسپلن کو چیلنج نہیں کرتے تو اگر آپ کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، سربراہ ہے کائنات کا، جو ڈسپلن وہ دیتا ہے اس ڈسپلن کو مذہب کہتے ہیں. جیسے اسکول کے لباس کے ڈسپلن کو یونیفارم کہہ دیا، کسی کو نظام الاوقات کہہ دیا، کسی ڈسپلن کو سوشل نارمز کہہ دیے، ٹریفک رولز بنا دیے. بھئی یہاں اس ملک میں آپ کی ٹریفک جو ہے، آپ کی ڈرائیونگ ہے، رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، ادھر لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، ایسا کرنا ہے. پھر پوری کتابیں چھپی ہوئی ہیں. جب آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں تو آپ امتحان پاس کرتے ہیں، قواعد اور ضوابط بنا دیے ہیں، لائٹس بنا دی ہیں کہ ریڈ لائٹ ہوگی تو کراس نہیں کر سکتے، یلو لائٹ ہوگی تو تیار ہو جائیں، گرین لائٹ ہوگی تو کراس کر سکتے ہیں. ہاتھ کا نشان آ جائے گا کہ ریڈ کلر میں کہ اب پیدل چلنے والے نہیں کراس کر سکتے سڑک. گرین آ جائے گا تو آپ تیزی سے کراس کر سکتے ہیں، اتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے. یہ سارے ٹریفک رولز بنے ہوئے ہیں. آپ ان کو عقل کی وجہ سے چیلنج نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یہ ایریاز وہ ہیں کہ جو عقل ان کو گرفت نہیں کر سکتی. عقل ان ایریاز کی ویلیڈیٹی کو چیلنج نہیں کر سکتی. تو عقل کو اتھارٹی نہیں دیتے آپ نے صرف فالو کرنا ہے. دیٹس اٹ. جو قواعد جس نے بنا دیے، اب انہوں نے آپ کی اچھائی کے لیے بنائے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان کو اپنائیں گے، پابندی کرے گا ہر ڈرائیور ٹریفک رولز کی تو ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے. آپ کی خیر ہے اس میں، آپ بچیں گے. اور واقعہ بھی ایسے اگر آپ پابندی نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹس ہوں گے، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو گویا ڈسپلن کی پابندی کرنے میں خیر ہوتی ہے، جان بچتی ہے، نقصان سے بچتے ہیں. تو آپ چیلنج نہیں کرتے. مگر عقل کہے کہ نہیں، یہ یہاں گرین کیوں ہے،
گرین کی جگہ ریڈ لائٹ پہ میں کراس کروں گا اور گرین پہ رک جاؤں گا، آپ نہیں کر سکتے بھئی، یہ ٹریفک رولز ہیں، بنا دیے گئے ہیں، سوچ سمجھ کے وضع کر دیے گئے ہیں، ورلڈ وائڈ انہیں اپنا لیا گیا ہے، پوری دنیا میں ہر ملک میں اس کو اپنا لیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں پوری دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک ہر جگہ ریڈ لائٹ جہاں ہوگی آپ رک جائیں گے، گرین لائٹ کا مطلب ہے کراس کریں۔ پوری دنیا میں ایک یکسانیت بن گئی۔ اب یہ کسی عقلی دلیل سے نہیں بنی، یہ ایک روایت سے بنی، ایک ٹریڈیشن سے بنی، یہ ایک عمل درآمد کرنے سے بنی، اور ہر طرف جیسے یہ رائج ہو گئی اور عقل نے اس پر چون و چرا نہیں کی، تنقید نہیں کی، اسی طرح ہر شخص اس پر عمل درآمد کر رہا ہے، اس کی پابندی کر رہا ہے، اور پابندی کرنے والا بھی اس کو چیلنج نہیں کرتا۔ کیوں نہیں چیلنج کرتا؟ کہ اس میں افادیت ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں زندگی کا نظم ہے، اس میں فلاح ہے، اس کو فلاح کہتے ہیں دین اور مذہب کی اصطلاح میں۔ اس میں کامیابی ہے، اس میں نجات ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں نقصان سے بچتے ہیں۔ یہ جتنے الفاظ آپ استعمال کر لیں، یہ سارے الفاظ مذہب کی اصطلاح میں ڈکشنری میں ملتے ہیں۔ تو اس طرح مذہب میں بھی انسان کو ایک ڈسپلن دیا جاتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس کے کرنے میں شر ہے، نقصان ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس کے کرنے میں نجات ہے، فلاح ہے، بھلائی ہے۔ اس سے جو بنیادی تصور میں لے رہا ہوں، اسی طرح اس سے نچلے کمزور درجے پہ آ جائیں تو سوشل نارمز ہوتی ہیں، سوسائٹی کے اندر ایک ویلیوز ہوتی ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو ویلکم کرنے کے بھی ایک آداب، یہ آداب ہوتے ہیں جس کو ایٹیکیٹس بھی کہتے ہیں، اس کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ جدا ہوتے ہیں ایک طور طریقے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو آپ ہیلو ہائی کہتے ہیں انگلش میں، ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں، ہٹتے ہوئے خدا حافظ کہتے ہیں۔ یہ آداب زندگی ہے۔ بیٹھتے ہیں تو ایسے پاؤں ٹانگیں پھیلا کے دوسرے کی طرف نہیں بیٹھتے، تھوکتے کسی کے سامنے مجلس میں نہیں ہے۔ یہ نظافت اور شرافت اور طبیعت کی جو عمدگی ہے اس کے خلاف ہے، یہ سوشل نارمز کے خلاف ہے۔ دور جگہ جا کے تھوکیں گے آپ، کوئی چیز صفائی کی خاطر کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی چیز سڑک پہ نہیں پھینکتے، ڈسٹ بن دیکھتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں عقل اس کو چیلنج نہیں کرتی، اس لیے کہ عقل نے اس کو تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ اس میں صفائی اسی میں ہے، بہتری اس میں ہے، ورنہ گندگی ہوگی، غلاظت ہوگی، سارا کا سارا معاشرہ، سوسائٹی، سڑکیں، گلیاں ڈسٹ بن بن جائے گا۔ عقل نے اس کی افادیت کی بنیاد پہ قبول کر لیا ہوا ہے، اس کو عقلی تنقیدی تجزیاتی حوالے سے چیلنج نہیں کیا، نظام جو بنا دیا ایکسیپٹ کر۔ یہ سوشل نارمز بھی ہیں، ورنہ کوئی کہے کہ یہ میری ذاتی آزادی پہ پابندی ہے، میں یہ چیز یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ رستے میں چلتے ہوئے رفع حاجت نہیں کر سکتے، پیشاب نہیں کر سکتے، آپ چلتے چلتے ایسے کھاتے پیتے، کھانا چلتے سڑکوں پر کھا پی رہے ہوں، ایسے نہیں کرتے، ایک سائیڈ پر ہوتے ہیں۔ یعنی ہر زندگی کے ہر عمل میں ایک طریقہ ہے، حتیٰ کہ خواتین ہوتی ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، بھی خواتین پہلے جائیں۔ بعض سوسائٹی میں یہ فرق نہیں ہے تو چلو نہیں، ورنہ ہماری مسلمانوں کی سوسائٹیز میں اگر آپ کسی بس میں ہیں اور سیٹ نہیں ہے، خواتین آ جاتی ہیں تو آپ اٹھ جاتے ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دیتے ہیں۔ آپ کے اس عمل کو اچھا سمجھا جاتا ہے، آپ جب مسکرا کے ملتے ہیں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سطح سے لے کر اخلاقی دائرے میں چھوٹی چھوٹی نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ایٹیکیٹس ہیں۔ بڑی سطح پہ چلتے جائیں تو یہ لاز بن جاتے ہیں، رولز بن جاتے ہیں، طور طریقے ہو جاتے ہیں۔ اور چلے جائیں جب لاز بن جاتے ہیں تو خلاف ورزی پہ جرمانے ہوتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں۔ اور یہ چھوٹی سطح سے ناپسندیدگی کے عمل سے لے کر خلاف ورزی پر سزا ہونے تک، یہ سارے جو مدارج اور مراتب ہیں عقل نے قبول کرتی چلی جاتی ہے، بلا چون و چرا، بغیر کسی عقلی تنقید کے، تجزیے کے اور عقلی پیمانے پہ پرکھے بغیر نہیں۔ اس کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ یہ معاشرتی اقدار ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی ویلیوز ہیں، یہ ہمارے طور طریقے ہیں، اور انہی ویلیوز کے ساتھ سوسائٹی زندہ ہے۔ اور حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ویلیوز نہ رہیں تو گویا یہ وہ سوسائٹی نہیں رہی، اس سوسائٹی کی پہچان یہ ویلیوز ہیں۔
یہ ساری کی ساری زندگی ہر طرح کے اقدار کے ساتھ اور ان کے اندر ایک نظم کے ساتھ، ایک ضبط کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ معمور ہے اور ہر کوئی اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اسپریچول لائف میں بھی یہ ہماری جسمانی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے نظم ہے۔ میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں، سادہ مثالیں دی ہیں تاکہ ہر شخص کو، بچوں کو بھی سمجھنے میں مدد ملے اور ان کے ذہن میں کلک کرے بات کہ ہم ان کو اتھارٹی کے ساتھ، ان کی اتھارٹی کو، ان کی ویلیڈیٹی کو، ان کی نیسیسٹی کو، ان کی زندگی کے ساتھ ریلیونس کو ہم چیلنج نہیں کرتے عقل سے۔ اسی طرح یہ ہماری ظاہری شخصیت جسم ہے، ان کے لیے معاشرے کا ایک ظاہری روابط ہیں، باہمی تعلقات ہیں، انسانوں کے انٹریکشنز ہیں، میوچول بیہیویئرز ہیں۔ سڑکوں پہ چل رہے ہیں تو گاڑیوں کا چلنے کا ایک آپس میں انٹریکشن ہے، ٹریفک کے ایک بیہیویئرز ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے انسانی زندگی کے بیہیویئرز جنم لیتے ہیں، ہیومن بیہیویئرز جنم لیتے ہیں، خواہ وہ اس کی جان بچانے کے لیے بیہیویئر ہوں، خواہ اس کے کسی اور مالی نقصان سے بچانے کے بیہیویئرز ہوں، خواہ ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ روش کے بیہیویئر ہوں، خواہ اچھے تاثر کے بیہیویئرز ہوں، خواہ سوسائٹی کے اندر ایک نظم برقرار رکھنے کے بیہیویئرز ہوں، خواہ صفائی اور نفاست کے بیہیویئرز ہوں، خواہ طبیعت کو کیا چیز اچھی اور عمدہ لگتی ہے اس کے بیہیویئرز ہوں۔ آپ اس کے جو بھی اینگلز دیکھ لیں، مگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر ہماری زندگی میں، انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک ڈسپلنز ہیں، اور جب ڈسپلن کا میٹر آتا ہے اس کو عقل سے چیلنج نہیں کیا جاتا۔ ڈسپلن اٹ سیلف ایک دلیل ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ وہ ضرورت ہوتی ہے ہماری زندگی کی، ہمارے لیے ہماری طبیعت کی خوشگواری کی، ہماری سوسائٹی میں خوشگوار ماحول پیدا کرنے کی، صحت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عمدہ معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھی پرفضا ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ دلیل ضرورت بھی ہے، دلیل حاجت بھی ہے، یہ دلیل افادیت بھی ہے، یہ دلیل نظم بھی ہے، دلیل ضبط بھی ہے۔ اس کے بہت سے عنوانات بن جاتے ہیں، جس اینگل سے جس بات کو لیں تو وہ اس کا ایک نیا عنوان بن جاتا ہے، مگر میں اس کو ایک ٹوٹیلٹی کے طور پہ لے رہا ہوں۔ اب اسی سے آگے بڑھتے بڑھتے اخلاقی قدریں بن جاتی ہیں اور معاشرتی اقدار اور معاشرتی ضابطے بن جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں دنیا کا کوئی معاشرہ، اس میں مسلم اور نان مسلم کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے یا غیر مسلموں کا معاشرہ ہے، خواہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہندو مذہب رکھتے ہیں، اب اسلامی مذہب کی بات بھی نہیں کر رہا میں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم، غیر مسلموں میں ہندو مذہب رکھتے ہیں، خواہ ان کا سکھ مذہب ہے یا ان کا جین مت ان کا مذہب ہے یا بدھ مت ان کا مذہب ہے، خواہ ان کا مسیحی مذہب ہے، خواہ یہودی مذہب ہے، خواہ وہ پارسی ہیں، زرتشت مذہب کو ماننے والے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کو نہیں ماننے والے۔ آپ جیسے کئی کنٹریز ہیں اب جہاں اب بدھ مت تھا تو اب فار ایگزامپل سیکولرزم آ گئی ہے، تو آپ وہ بالکل لا مذہبیت ہے۔ آپ کسی معاشرے میں چلے جائیں، ہر معاشرے میں کچھ قدریں ایگزسٹ کرتی ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ کوئی معاشرہ ان کو نہیں توڑتا اور کوئی ایک بندہ اس کو چیلنج نہیں کرتا۔ اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پہ کسی معاشرے میں کسی مذہب کا ماننے والا یا بالکل کسی مذہب کو نہ ماننے والا اپنی ماں، بہن اور بیٹی سے شادی نہیں کرتا، دوسری جگہ شادی کرے گا، مگر کہیں بھائی اور بہن کی شادی آپ نہیں دیکھتے، سوسائٹی میں کہیں نہیں ہوتی ہوگی، باپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہوگی، بیٹے اور ماں کی شادی نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ جو ایک بیریئر ہے، اب آپ پوچھیں سوسائٹی سے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے اور مذہب کی ضرورت کو نہیں مانتے، بالکل منکر ہے مذہب کا بھی، تو وہ بھی نہیں کرتا پوری دنیا میں۔ اب آپ پوچھیں اس کی کیا وجہ ہے، کوئی آپ کو جواب دے گا طبیعت نہیں مانتی، یہ ہماری طبیعت پہ ناگوار ہے، کوئی کہے گا یہ شرم و حیا کے خلاف ہے۔ تو یہ شرم و حیا کہاں سے آیا؟ میں اس دلیل کی پوری ہسٹری ٹریس کر رہا ہوں۔ اب جو جواب آئیں گے ان کا انالیسس کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا میری طبیعت نہیں مانتی،
تو اس پہ سوال بنتا ہے کہ طبیعت میں یہ بات کس نے ڈالی، یا کہاں سے آئی طبیعت میں کہ اس کو نہیں مانتی، اس دوسری خاتون سے شادی کو طبیعت مانتی ہے، یہ جو وہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، وہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، اس سے طبیعت مانتی ہے شادی کو، اپنی ماں بہن بیٹی سے نہیں مانتی۔ جائز بات ہے، درست بات ہے، مگر یہ جب وہ کہے گا، چونکہ مذہب کو وہ مانتا نہیں، وہ کہے گا میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، تو طبیعت میں یہ شعور، یہ خیال کہاں سے آیا؟ کوئی جواب دے گا کہ یہ غیرت کے خلاف ہے، تو سوال پیدا ہوگا کہ غیرت کو ڈیفائن کر لے، یہ غیرت کہاں سے آئی؟ اس کی کوئی اوریجن ہوگی؟ اس طرح کی غیرت دوسری جگہ جب شادی ہم کرتے ہیں، رشتہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ جب اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، تو وہ غیرت وہاں نہیں آتی، یہاں جب بہن بھائی کا معاملہ آتا ہے تو یہاں وہ غیرت آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز وہاں نہیں تھی یہاں آتی ہے۔ اس کی اوریجن کیا ہے؟ کہاں سے یہ غیرت آئی؟ یہ شعور کہاں سے آیا؟ کوئی شخص یہ کہے گا کہ طبیعت کی بات نہیں کرے گا، غیرت کی بات نہیں کرے گا، تو وہ کہے گا کہ شرم اور حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بالکل درست ہے، تو وہ شرم اور حیا کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ یہ امتیاز جانوروں میں نہیں ہے، کہ جانوروں کو وہ شعور حاصل نہیں جو شعور انسان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ جانور چونکہ اس شعور سے آ رہی ہیں، وہ امتیاز نہیں کرتے۔ انسان کو یہ شعور اللہ نے دیا ہے تو وہ یہ امتیاز کر رہا ہے۔ تو یہ امتیاز جس شعور سے انسان کر رہا ہے، اس شعور کی کوئی ہسٹری ہے، چونکہ مذہب کو تو وہ مان نہیں رہا، تو اس شعور کی اپنی پھر کوئی ہسٹری ہوگی، اس کا کوئی اپنا اوریجن ہوگا، کہیں سے تو وہ اوریجنیٹ ہوا ہوگا، کہیں سے وہ شعور انیشیٹ ہوا ہوگا۔ کوئی آدمی اس کو معاشرتی قدروں کا نام دے دے گا، کہے گا یہ معاشرے کی قدریں ہیں۔ جواب مختلف ہوتے جائیں گے مگر سوال ایک رہے گا، یہ معاشرتی قدریں کہاں سے آئیں؟ یہ بیریئرز کہاں سے آئے کہ یہ جائز ہے؟ وہ اصطلاح جائز ناجائز کی یوز نہ کرے، مگر عملاً تو جائز اور ناجائز کا فرق کر رہا ہے۔ وہ حلال اور حرام کی اصطلاح یوز نہیں کرے گا، وہ مذہب کو نہیں مانتا، مگر عملاً تو حلال اور حرام میں فرق ہو رہا ہے، عملاً تو فرق ہو رہا ہے۔ حلال اور حرام اس کی زندگی میں لاشعوری طور پہ قائم ہے، اور کبھی وہ اس کو کہہ دے گا یہ اجتماعی شعور ہے سوسائٹی کا۔ یہ سارے جواب درست ہیں ایک ایک اعتبار سے، چونکہ مذہب کو جو نہیں مانتا تو پھر یہی جواب بنتے ہیں، اور یہ سب درست ہیں۔ پھر سوال بنتا ہے کہ وہ اجتماعی شعور کہاں سے آیا، جو کلیکٹیو کانشنس ہے وہ کہاں سے آیا؟ اس کی بھی تو کوئی ہسٹری ہوگی۔ اسی طرح لباس ہے، ہم لباس پہنتے ہیں۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا بہت پہلے جب لباس اور کپڑا وضع نہیں ہوا تھا، تو اس وقت لوگ پتوں سے اپنے جسم کو بعض حصوں کو چھپاتے تھے، اور جب یہ شعور بھی نہیں آیا تھا تو ننگے بھی ہوتے ہوں گے لوگ۔ جوں جوں چھپانے کی چیزیں ایجاد ہو گئیں، خواہ پتوں سے اپنے جسم کے حصوں کو چھپائیں، کپڑے سے چھپائیں، جوں جوں ڈیولپ ہوتا چلا گیا انسانی زندگی میں صنعت، تو اس نے چھپانا شروع کیا۔ وہ چھپانا جب وہ شروع سے نہیں چھپاتا تھا، جب اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو یہ اچانک حیوان نہیں چھپاتے، ان کو سینس نہیں ہے۔ یہ سینس انسان میں کہاں سے آئی کہ یہ جسم کے حصے چھپانے ہیں؟ یہ شرم اور حیا کے حصے ہیں۔ بیولوجیکلی اسپیکنگ تو جیسے وہ حصے ہیں ویسے آپ کے ہاتھ بھی ہیں، ویسے آپ کے پاؤں بھی ہیں۔ بیولوجیکلی حیاتیاتی اعتبار سے آپ کے جسم کے سارے اعضاء کی طرح بقایا جو شرم اور حیا کے حصے چھپانے والے ہیں وہ بھی اسی طرح حصے ہیں، آپ کے آرگنز ہیں، آپ کے باڈی کے آرگنز ہیں، اعضاء ہیں آپ کے جسم کے۔ تو آپ دوسرے اعضاء کو نہیں چھپا رہے، کچھ خاص حصے کو، اعضاء کو چھپا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مغربی سوسائٹیز میں جہاں جسم کو چھپانے کا کوئی تصور ضروری نہیں رہا، اور گرمیوں میں بالکل وہ بیشتر حصہ جسم کا ننگا کرتے ہیں، تو وہ سارا لباس بھی اتار دیں تو جسم کے کچھ حصے کے اوپر وہ بھی لباس رکھتے ہیں۔ وہ جو امتیاز کرتے ہیں، وہ جو بالکل نہیں مانتے مذہب کو یا سوسائٹی کے اندر اسپریچول ویلیوز کو، یا ایسی اسپریچول تسلسل کو، کنٹینیوٹی کو، یا کسی عقیدے کو، کسی فیتھ کو جو نہیں مانتے، اور گرمی آتی ہے تو جسم کو بالکل ہوا لگانے کے لیے سارا کپڑا اتار دیتے ہیں، لباس اتار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اور ایسی خواتین بھی
کچھ حصہ جسم کا محفوظ رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے شعور میں یہ چیز ہے، وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ ہیں تو سارے بایولوجیکلی اسپیکنگ، حیاتیاتی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے یہ سارے اعضاء ایک جیسے اعضاء ہیں، ان کے الگ الگ فنکشن ہیں، مگر وہ امتیاز کر رہے ہیں جسم کے باقی اعضاء کا، ان خاص اعضاء کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔ اس امتیاز کا شعور کہاں سے آیا؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی شرم اور حیا کا تصور ہے، اس کے پیچھے بھی شرم اور حیا کا تصور ہے۔ وہ شرم اور حیا کا تصور کہ ان اعضاء کو چھپانا، انسانی اعضاء کو چھپانا، مرد بھی چھپاتا ہے، عورت بھی چھپاتی ہے۔ تو اس کی اوریجن کیا ہے؟ اگر مذہب کو نہیں مانتے تو پھر اس کی بھی، اس شرم اور حیا کی کوئی اوریجن تو ہوگی، خواہ اسے آپ ہیومن کانشنس کا نام بھی دے دیں، تو انسانی ضمیر کا نام دے دیں، تو اس ضمیر میں یہ شعور کس نے رکھا؟ یہ کیسے داخل ہوا؟ انسانی اعضاء کے اندر مختلف فرق کرنا یہ کیسے پیدا ہوا؟ اور یہی وہ شعور ہیں جو انسان کو حیوان سے جدا کر رہے ہیں، جو انسان کو کتے سے جدا کر رہے ہیں، انسان کو خنزیر سے جدا کر رہے ہیں، انسان کو گدھے اور گھوڑے سے جدا کر رہے ہیں، انسان کو دیگر حیوانات سے جدا کر رہے ہیں۔ یہ شعور ہے جو انسان کو ممیز کرتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، اور انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں فرق پیدا کرتا ہے۔ خواہ وہ لاشعوری طور پہ آیا ہے، تب بھی قبول تو کر لیا ہے نا، لاشعوری طور پہ بھی داخل ہوا تو الٹیمیٹلی شعور نے قبول کر لیا۔ اب جو عمل ہو رہا ہے اس امتیاز پر، وہ تو لاشعوری طور پہ نہیں ہو رہا، وہ تو وتھ کانشنس مائنڈ ہو رہا ہے، وتھ فری کانسنٹ، وتھ فری ول، وتھ فری انٹینشن، وہ آپ کی اپنی آپشن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب شعور نے قبول کر لیا ہے، تو شعور نے کس دلیل سے قبول کیا ہے؟ اس کو آپ اجتماعی ضمیر کہیں گے۔ جو نام چاہیں دیتے رہیں، مگر اس کی کوئی تاریخ ہے، کہیں تو اس کی اوریجن ہوگی کہ شروع میں انسانی سوسائٹی میں یہ شعور، یہ شرم، یہ حیا، یہ قدر، یہ امتیاز جسمانی اعضاء کا، یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں، یہ برا ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ شرم اور حیا ہے، اس میں امتیاز، یہ شروع میں کسی نے ڈالا ہوگا۔ وہ جس نے ڈالا اس کو انسانی تاریخ کے اعتبار سے اسی کو ہم مذہب کہتے ہیں۔ اب وہ شعور جب ودیت کیا گیا، اس کا کہیں آپ کے ریکارڈ میں ہو یا نہ ہو، مگر یہ شعور ملا اس وحی سے ہے، انبیاء کرام اور رسول اعظام سے ملا ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کے اندر اخلاقی قدریں ہیں اور بھی ہیں۔ بعض عمل ایسے ہیں جن کو ہم اچھا جانتے ہیں، سخاوت کا عمل ہے اچھا جانتی ہے ہر سوسائٹی، جنروسٹی، بخیلی کا عمل ہے کنجوسی کا اس کو اچھا نہیں جانتے۔ تو سخاوت اور بخیلی یہ جو امتیاز ہے دونوں میں، اب چونکہ ہم نے تو اس کو قبول کر لیا ہوا ہے، لیکن کہیں سے تو داخل ہوا ہوگا۔ ایک وہ وقت تھا جب دوسرے سے مال لوٹ لیتے تھے، چھین لیتے تھے، تو اس میں سخاوت اور بخیلی تو نہیں تھی، دوسرے کا حق بھی چھینتے تھے، مگر ایک سٹیج آئی کہ انسانی معاشرے میں اس کا امتیاز ہوا۔ وہ امتیاز پیدا کرنے والے بھی تو کوئی انسان تھے۔ جہاں یہ حد فاصل قائم ہوئی، جس سے پہلے چھینا جھپٹی تھی، قتل و غارت گری تھی، لوٹ مار تھی، یہ قدریں نہیں تھی، یہ شعور نہیں تھا، یہ امتیاز نہیں تھا۔ آپ اس کو پری ہسٹورک پیریڈ کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں، مجھے غرض ان ادوار کے عنوانات سے نہیں ہے۔ وہ انسانی تاریخ کا طویل ترین دورانیہ جو بھی لے لیں، جس سٹیج پر یہ فرق، یہ امتیاز، یہ شعور داخل ہوا، تو جب داخل ہوا تو از خود تو نہیں آ گیا نا۔ کچھ لوگ اس کو پروپیگیٹ کرنے والے تھے، کچھ لوگوں نے اس کا پرچار کیا تھا، کچھ لوگ تسلسل سے لوگوں کو یہ باتیں کہتے تھے، ان کی گفتگو میں یہ باتیں ہوتی تھیں، ان کی تحریروں میں باتیں ہوتی تھیں، یا ان کی تعلیمات میں ہوتی تھیں، وہ پریکٹس کرتے تھے، لوگوں کو انفورس کرتے تھے، پروپیگیٹ کرتے تھے، لوگوں کے اندر یہ شعور، یہ خیال ڈالتے تھے، تو وہ بھی تو انسان تھے۔ انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ تو جب آپ اس تاریخ تک جاتے ہیں اور آپ رفتہ رفتہ انسانی شعور نے، انسانی عقل نے، انسانی ضمیر نے، انسان کی سوچ نے، انسان کی عادت نے، انسان کی طبیعت نے، جو بھی چاہیں، رفتہ رفتہ ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا، اور کبھی کسی سٹیج پہ ان کو چیلنج نہیں کیا۔ جو چیلنج کرتا ہے وہ سیکولر سوسائٹی میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا،
وہاں وہ شرعی اصطلاح تو استعمال نہیں کریں گے، مگر گڈ اور بیڈ کی، گڈ اور ایول کی اصطلاح تو ہر جگہ ہے۔ تو گڈنس اور ایول، اس میں بھی ایک فرق ہے علی الاطلاق، کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کا شعور ہے۔ یہ بھی ایک سٹیج پر تو داخل ہوا۔ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس کا بھی ایک شعور ہے، ایک ادراک ہے، اس میں ایک امتیاز ہے، ایک سٹیج پر یہ آیا۔ یہ دو الگ طرز عمل ہیں، یہ اپروو کیا جاتا ہے، یہ ڈس اپروو کیا جاتا ہے، تو یہ دو الگ طرز عمل، ان میں فرق کسی سٹیج پہ تو انسانی زندگی میں داخل ہوا۔ میں 14 صدیوں کی بات نہیں کر رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ، نہیں، ہم بات مذہب کی کر رہے ہیں۔ وہ مذہب خواہ کوئی مذہب ہو، خواہ وہ مذہب اسلام ہو، خواہ وہ مذہب یہودیت ہو، خواہ وہ مذہب مسیحیت ہو، خواہ وہ ہندو مذہب ہو، خواہ وہ بدھ مذہب ہو، ہم علی الاطلاق زرتشت مذہب ہو، کوئی بھی، ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ خواہ وہ مذہب کی پیروی کرنے والے، ان کا مذہب آسمانی مذہب ہو، الہامی مذہب ہو، وحی الہی پر مبنی ہو، اور خواہ ان کے ہاں الہامی مذہب کا یا آسمانی وحی کا کنسیپٹ نہ ہو، وہ اوتار سمجھیں، کرشن چندر کا نام دیں، وہ رامائن سے لیں، وہ بھگوت گیتا سے لیں، وہ گیتا سے لیں، مہا بھارت کی داستان سے لیں، کرشن مہاراج سے لیں، رام چندر سے لیں، خواہ وہ برہما کی تعلیمات کہیں، وہ وشنو کی تعلیمات کہیں، وہ شیوا کی تعلیمات کہیں، وہ اس کو اللہ کا نام دیں، مسلمان ہیں، وہ اس کو خدا کا نام دیں، وہ اس کو کوئی نام، برہما کا نام دیں، گاڈ کہہ دیں، جو کہیں کہتے چلے آئیں، کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی کا نام دیں، جو بھی نام دیتے چلے جائیں، مگر کوئی ایک جگہ، ایک سورس، ایک اوریجن تو ضرور ہے ہر سوسائٹی میں، کہ جہاں سے یہ قدریں، یہ اچھائی، یہ برائی ان تک آئی ہیں، ان کی کتابوں میں آئیں، ان کی سوسائٹی میں آئیں، ان کے شعور میں داخل ہوئی، ان کے ضمیر میں داخل ہوئی، ان کی عقل میں داخل ہوئی، ان کی سوچ میں داخل ہوئی، ان کی پریکٹس اور عمل میں داخل ہوئی، اور وہ قدریں بن گئیں، اور اس کو چیلنج کیے بغیر عقل ان قدروں کو ہمیشہ سے مانتی چلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ان قدروں کے بغیر سوسائٹی اچھی سوسائٹی نہیں رہتی، ان قدروں کو قبول کیے بغیر انسان ایک اچھا انسان تصور نہیں ہوتا، ان قدروں کو قبول کیے اور عمل پیرا ان پر ہوئے بغیر انسان کی جو طرز زندگی ہے، شیوا ہے، اس کی حیات کا، اس کا بیہیویئر ہے، اس کا کنڈکٹ ہے، اس کا کریکٹرسٹکس ہیں، یہ اچھے تصور نہیں ہوتے، برے کہلاتے ہیں۔ اب یہ اچھائی اور برائی، یہ امتیاز چلتا ہے، تو اس کے بھی کوئی پیمانے ہوں گے۔ کسی سٹیج پر گریجولی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی، بالکل ہوئی ہے، مگر گریجول ڈیولپمنٹ میں بھی ایک اوریجن کی سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں سے یہ شعور یہ داخل ہوا انسان کی زندگی میں اور انسان کی سوسائٹی میں، اور جن لوگوں نے داخل کیا وہ بانیان مذہب تھے، وہ وحی الہی سے کی روشنی میں آگے لوگوں کو روشنی پہنچانے والے تھے، جنہوں نے ظلم اور انصاف کا فرق سمجھایا، جنہوں نے سخاوت اور بخیلی کا فرق سمجھایا، جنہوں نے غیرت اور بغیرتی کا فرق سمجھایا، جنہوں نے شرم و حیا اور بے شرمی کا فرق سمجھایا، جنہوں نے نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا، جنہوں نے اچھائی اور برائی میں تمیز سمجھائی، جنہوں نے اعلیٰ اور ادنا کی تمیز سمجھائی، جنہوں نے گڈ اور ایول کی تمیز سمجھائی، یہ جو سارے تصورات تھے وہ سارے اس اوریجن سے آئے ہیں۔ یہ ساری قدریں، اس کو نام جو بھی دے دیں، ذہن میں رکھ لیں کہ ان تمام چیزوں میں انسانی عقل جب سے سوچنے لگی ہے اور سوسائٹیز میں جب سے سوچ بچار کا عمل شروع ہوا ہے، تب سے یہ چیزیں داخل ہوئی ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ یہ داخل ہوئی ہیں، اس سورس کو مذہب کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑے فلسفی تھے، اور انسانی عقل جو ہے وہ تو پہلے زمانوں میں بے شک فلسفے کی شکل میں چلی ہے، پیرالل چیزیں چلتی تھی نا۔ ایک پولیٹکس ہے، گورنمنٹ کے حکمران ہیں، قبضے کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، ظلم و جبر کرتے تھے، انسانوں کو غلام بناتے تھے اور غیر انسانی سزائیں دیتے تھے، اور پوری دوسری معاشروں کو تباہ و برباد کرتے تھے اپنی ہوس اقتدار کی خاطر۔ یعنی ایک یہ سورس تھا، ایک سورس جو اصل، میں نے کہا اصل الاصول، تمام اصولوں کی اصل وہ مذہب تھا، وہ وحی ربانی تھی، اور پیغمبروں کے ذریعے، رسولوں اور نبیوں کے ذریعے ہدایت الہیہ تھی۔ مگر انسانی زندگی میں دوسرا سورس سوچ بچار کا، وہ فلسفیوں کا تھا۔ تو جب انسانی
عقل کی تاریخ کو، انسانی علم کی تاریخ کو، انسانی فکر کی تاریخ کو، ہیومن انٹلیکٹ کی ہسٹری کو، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، جو ہیومن ہسٹری میں انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا سائنس سے نہیں، سائنس بعد میں آئی ہے، وہ فلسفے سے شروع ہوا۔ تو اگر کہیں کہ یہ تصورات فلسفیوں نے دیے، تو یہاں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو فلسفیوں نے بھی یہ مذہب سے لیے۔ نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ تصور جہاں سے اخذ کیا، ان کا بھی عقیدہ خدا پر تھا۔ ہم بہت پرانے وقت کی بات کر رہے ہیں، ان کا بھی خدا پر، اللہ پر عقیدہ تھا، خدا پر۔ تصورات اگر وہ پراپر طریقے کے مذہبی لوگ تھے اور مذہب کے عالم تھے تو تصور زیادہ کلیئر تھا، اور اگر وہ پراپر ریلیجس اسکالرز نہیں تھے، ریلیجس سائنٹسٹ نہیں تھے، اور پراپر پریچر نہیں تھے، بہت بڑے پریکٹس کرنے والے مذہب کے اگر نہیں تھے اور مذہب کے اوپر اسپیشلسٹ نہیں تھے، تب بھی ان فلسفیوں کے اندر خدا کے وجود کا اقرار تھا، انکار نہیں تھا۔ میں نے اپنی محدود سے مطالعہ میں زندگی میں جو کچھ پڑھا ہے، قدیم فلسفیوں میں سے کوئی فلسفی ایک نہیں ہے جنہوں نے فلسفے کی مغربی فلسفی کی۔ میں اب اسلامک فلسفی پر نہیں آیا، میں بات کر رہا ہوں ویسٹرن فلسفی کی، جو گریک سے شروع ہوتی، ویسٹرن فلسفی، اور پھر رومن امپائر میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے۔ یعنی ایک وہ پیریڈ ہے کہ جو قدیم جو فلسفے کا زمانہ ہے ارتقاء کا، انسان کی عقلی علوم کے ارتقاء کا، جس کو ابتدائی نام فلسفہ دیا گیا، فلسفی، تو اینشنٹ فلسفی بھی تھی، پھر ماڈرن فلسفی بھی تھی۔ تو وہ تیسری، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چند صدیاں، کئی چند سو سال پہلے سے شروع ہوئی، اور آپ کے زمانے کے 200 سال بعد تک، تیسری صدی میں جا کے وہ فلسفے کا اینشنٹ پیریڈ کا اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مسیحیت آ گئی، تو مذہب نے پھر ڈومینیٹ کیا، اور پھر مغربی دنیا میں وہ فلسفے کا ریوائول ہوا، مذہبی دنیا میں رینیسانس ہوا اس کا مذہبی دنیا میں آ کر، اور وہ پھر ہوا 13ویں صدی عیسوی میں، اور اس کے بعد 1000 سال درمیان میں مغربی دنیا میں عقلی علوم کے ارتقاء کا سفر بند رہا۔ یعنی مسیحیت کا ارتقاء رہا، مگر پیور، جس کو فلسفی کہتے ہیں، پیور ہیومن انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، فلسافیکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، 1000 سال کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد تیسری صدی میں وہ ختم ہوا، اس کے بعد ڈومیننٹ رول مسیحیت کا اور مذہب کا چلتا رہا ان کے، اور فلسفی جس طرح مجرد فلسفے کی صورت میں ارتقاء پذیر تھی وہ رک گئی، اور پھر جا کے دوبارہ ان کا دور آیا، اور وہ 13ویں صدی شروع ہو چکی تھی، 1000 سال کے بعد 13th سینچری سے شروع ہوا۔ تو یہ درمیان کا عرصہ، یہ جو اس درمیانی عرصے کے اندر کوئی تقریباً 700-800 سال کا جو پیریڈ تھا، وہ اسلام نے پوری انسانیت کو روشنی دی، منور کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر 13ویں اور 14ویں صدی تک، عیسوی تک، یعنی آج سے 600 سال قبل، یہ پھر ارتقاء کا ریوائول ہوا ہے فلسفے کا، اور پھر بعد میں سائنس آئی، سائنس نے آگے ٹیک اوور کیا۔ تو میں ابھی ماڈرن فلسفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، چونکہ جتنی گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ معاشروں میں جب یہ قدریں داخل ہوئیں، انسانی ضمیر میں داخل ہوئیں، اجتماعی ضمیر میں داخل ہوئیں، انسانی شعور میں داخل ہوئیں، سوسائٹی میں، ہیومن لائف میں، بیہیویئر میں یہ تمیز اچھی برے کی جب داخل ہوئی، تو یہ دور ہم اس وقت کا کر رہے ہیں جہاں یہ بنیادیں رکھی گئیں ہیومن انٹلیکٹ کی ڈیولپمنٹ کی، اس کو اب لیتے ہیں۔ اور اس میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو خاص طور پہ سمجھا رہا ہوں، نوجوان نسل کو، طلبہ اور طالبات کو، ایک بات بڑی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ اونچے درجے کا نہ کوئی فلسفی منکر خدا ہوا ہے اور نہ کوئی سائنٹسٹ،
جن لوگوں نے بھی انکار خدا کی بات کی ہے وہ اوسط درجے کے لوگ تھے، خواہ سائنسدانوں میں، خواہ فلسفیوں میں، یہ اوسط سے بھی اور لوور لیول کے لوگ تھے انٹلیکچولی. ان کا انٹلیکچوئل لیول اونچا نہیں تھا. اونچا انٹلیکچوئل لیول رکھنے والے سارے لوگ قدیم زمانے سے جدید دور تک خدا کے بھی ماننے والے تھے اور مذہب کا بھی اقرار کرنے والے تھے. یہ آگے چل کے میں ان کے دلائل دوں گا. میں تو ابھی بعض اوقات پاسنگ ریفرنس اگر دے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ آپ بے اطمینان نہ ہو جائیے کہ اس کا ثبوت کیا ہے نا. میں جو چیز کہہ رہا ہوں ہر چیز کے الگ الگ ایپیسوڈز آئیں گے، نشستیں آئیں گی، میں پھر دلائل دوں گا، ریفرنسز کوٹ کروں گا، ناموں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، ان کی عبارتوں کے ساتھ. مگر صرف ایک تصور آپ کے ذہنوں میں منتقل کر رہا ہوں کہ ہائر لیول کا جو انٹلیکچوئل جو ایک سطح ہے، ہائر انٹلیکچوئل لیول، اس کا رکھنے والا کوئی فلسفی اور کوئی سائنسدان قدیم زمانے میں بھی اور جدید زمانے میں بھی نہ خدا کا منکر ہوا نہ مذہب کا منکر ہوا. اس تصور کے بانی سب اوسط درجے کے میڈیوکرز، اس سے بھی لوور لیول کے لوگ تھے انٹلیکچوئل فیلڈ میں، خاص سائنسدان اپنے آپ کو کہتے یا فلسفی کہتے، مگر وہ کبھی ایسی سطح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو تاریخ انسانی میں جن کی بڑی اونچی سطح ہو. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ موضوع انشاءاللہ تعالی آگے چلے گا. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.